رمضان ہماری زندگیوں میں کیوں آتا ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بخشا ہے، ایسا عطا کیا ہے کہ 11 مہینے میں گناہ کرتا ہے، ایک مہینہ اس کو ایسا ملتا ہے کہ ان گناہوں کو جلانے کے لیے موقع ملتا ہے اس کو، کیونکہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی انسان کے لیے اتنی قیمتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنے تمام کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کروا کے جنت الفردوس حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور اس رمضان کے اندر رکھی ہے، اس لیے رمضان المبارک 2 کام کرنے کے لیے آتا ہے۔ پہلا کام آپ کے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے، اور دوسرا کام آپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتا ہے۔ میری نظر سے ایک پوسٹ گزری اور جس نے مجھے بہت زیادہ شوق کیا، اور میں نے چاہا کہ وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ دیکھیں، آپ نے رمضان المبارک میں ایک چیز سے اوائڈ کرنا ہے، حالانکہ اوائڈ تو بہت ساری چیزوں سے کرنا ہے، لیکن ایک سب سے اہم ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں جو ہاتھی ہے اس کو دیکھنے سے، اس کا تماشا دیکھنے سے گریز کرنا ہے۔ دیکھیں، ٹاپک بڑا عجیب آپ کو لگا ہوگا کہ یہ کون سی بات ہے کہ رمضان المبارک میں ہاتھی کو دیکھنے سے گریز کرنا ہے۔ یہ ٹاپک بڑا عجیب سا لگا ہوگا، بٹ میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دوں گا۔ دیکھیں میرے ہم عزیز دوستو، حضرت امام مالک مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اور احادیث سنا رہے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو، اور ایک دم سے چیختا ہوا ایک سٹوڈنٹ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مدینہ کی حدود میں ایک ہاتھی داخل ہو گیا۔ ان کے لیے مدینہ کی حدود میں ہاتھی داخل ہو جانا بہت شاکنگ تھا۔ جیسے ہمارے محلوں میں یا ہماری کالونیز میں اگر ہاتھی اچانک سے آ جائے اور کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ کالونی کی حدود میں جو ہے ہاتھی داخل ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے، کیا سوچیں گے؟ آپ فوراً سے اسے دیکھنے کے لیے بھاگیں گے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے بہت شاکنگ تھا۔ اب سٹوڈنٹس کو جب پتہ چلا کہ ہاتھی داخل ہوا ہے، انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس چھوڑی، ان سے جو بھی سبق لے رہے تھے وہ چھوڑی، اور فوراً سے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے بھاگ پڑے۔ لیکن ایک سٹوڈنٹ جن کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ لیثا، وہ نہیں بھاگے، وہ وہاں پہ بیٹھے رہے اور حضرت امام مالک کی باتیں سنتے رہے۔ اب حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ یحییٰ آپ کیوں نہیں گئے، آپ بھی تو جا سکتے تھے۔ تو یحییٰ بن یحییٰ لیثا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جواب دیا، میں امام مالک کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے مدینے آیا ہوں، میں ہاتھیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اتنے بڑے مجمع میں، اتنی بڑی کلاس میں صرف ایک سٹوڈنٹ تھا جن کو پتا تھا کہ وہ ہاتھی مدینے کی حدود میں کیوں داخل ہوا ہے۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ہاتھی صرف ہمیں مشغول کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری انرجی کو ضائع کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہاتھی کی شکل میں آیا ہو، اور جو حضرت امام مالک کے پاس کلاس لے رہے تھے اسٹوڈنٹس کو، ان کو اپنی طرف ہی متوجہ کرنے کے لیے آیا ہو۔ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا ہاتھی کا۔ تو وہ اس اسٹوڈنٹ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھی کیوں آیا۔ اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا، تاریخ صرف اس کو یاد رکھتی ہے۔ اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنی بھی احادیث انہوں نے مروی کی ہیں، جو ان کی اصل سند ہے، وہ صرف اور صرف یحییٰ بن یحییٰ لیثا رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ملتی ہے۔ باقی جو اسٹوڈنٹ بھاگ گئے تھے، تاریخ نے ان کو یاد نہیں رکھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اسٹوڈنٹ کون سے تھے، نہ ان کے نام کا پتہ، کسی کو کچھ نہیں ان کا ٹاٹا کا پتہ، صرف یحییٰ بن یحییٰ کا پتہ ہے۔ اب جو روایت یحییٰ بن یحییٰ کی سند سے ملتی ہے، اس کا مطلب کہ وہ بالکل ٹھیک روایت ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ہمیں کچھ ہاتھی کی شکل میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے بہت شوکنگ ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، جو ہماری ساری کی ساری توجہ اپنی طرف کروا لیتی ہیں۔ وہ ہاتھی کی شکل کون سی ہو سکتی ہے؟ مختلف سیریز ہو سکتی ہیں، نیٹ فلکس کی فلمیں ہو سکتی ہیں، وہ ڈراماز ہو سکتے ہیں، وہ ٹی وی چینلز ہو سکتے ہیں، مختلف بیہودہ شوز ہو سکتے ہیں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تمام ہاتھی ہی ہیں۔ وہ ساری کی ساری آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے آتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آتا ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ کہ جن کو پتہ ہے، جن کو اپنے گول کا پتہ ہے، جن کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے، جن کو پتہ ہے ہم نے رمضان المبارک کے پھل کو کیسے حاصل کرنا ہے، جن کو پتہ ہے ہم نے خود کو کیسے بخشوانا ہے، اپنے گناہ کیسے معاف کروانے ہیں، انہوں نے دن رات محنت کرنی ہے۔ میری بات یاد رکھیں گا، اور وہ بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان المبارک آتا ہے اور ان کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل غافل رہتے ہیں، اور رمضان المبارک ہو کے چلا جاتا ہے، اور اینڈ والے دن میں وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے مہمان کی قدر نہیں کر سکے۔ تو وہ لوگ غافل رہ جاتے ہیں، اور اکثر لوگ تو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ آخری دن چل رہے ہیں، چلو ہم
اب ہی عبادت شروع کر دیں، اب ہی ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی شروع کر دیں، بٹ نہیں کرتے، اپنے بزنس میں اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. یہ ہیں وہ غافل لوگ. اور یہ چانس تو ہمارے سروں کے اوپر ہر ٹائم منڈ لاتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان المبارک ہمارے نصیب میں نہ ہو. میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں کہ جو رمضان المبارک پہلے میں تھا لیکن اب نہیں ہے. 2024 کا رمضان المبارک اسے نصیب نہیں ہوا. میں اپنے رشتہ داروں میں ایک بہت اہم رشتہ دار جانتا ہوں کہ جو پہلے رمضان المبارک تھے لیکن اب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو چانس دیتا ہے یہ رمضان المبارک عطا کر کے. ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ اسے چانس نہ ملے. میرے ہم عزیز دوستو، یہ بابرکت گھڑیاں ہم نے سمیٹنی ہیں. آپ کے ارد گرد جو بھی تماشائی آئے، چاہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہو، چاہے وہ گوگل کے اوپر ہو، چاہے آپ کے موبائل فون، ٹک ٹاک، فیس بک، کسی بھی چیز کے ذریعے آپ تک وہ ہاتھی آئے گا، آپ کو اپنی طرف مشغول کرنے کی کوشش کرے گا. بٹ آپ نے اپنے ایمان کو، آپ نے اپنے رمضان کو، اور خاص طور پر آپ نے اپنے روزے کو بچا کے رکھنا ہے. تاریخ ان کو یاد نہیں رکھتی کہ اگر 1000 لوگ ایک طرح کا کام کر رہے ہوں تو باقی بھی اٹھیں اور وہ بھی انہی طرح کا کام کرنا شروع کر دیں. تاریخ ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ انسان کو یاد رکھتی ہے کہ جس نے زندگی میں ڈیفرنٹ کام کیا ہو. مثال ہمیشہ ڈیفرنٹ کام والے کی ہی دی جاتی ہے. اگر وہ یحییٰ بن یحییٰ لیثا رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بھاگ جاتے تو آج شاید تاریخ ان کو بھی یاد نہ رکھتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی نسلیں یاد رکھیں تو کچھ ایسا اس رمضان المبارک میں ڈیفرنٹ کریں جو کسی نے نہ کیا ہو. کچھ ایسا ڈیفرنٹ کر جائیں. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو مکمل کریں، تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور سب سے زیادہ اہم کہ رمضان المبارک کے بعد بھی خود کو اپنے ایمان کے اوپر قائم رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی رکھے، اس کی دعا مانگیں. یہ رمضان المبارک اصل میں انسان کو عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے، بری عادات چھڑوانے کے لیے آتا ہے. تو اگر انسان اس رحمت کی گھڑیوں سے بھی غافل رہا تو پھر شاید اس سے بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا میسج پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.